اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے جب بھی دسمبر آتا ہے۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے دن ہم یوم شہداء اے پی ایس پشاور 16 دسمبر 2014 کی یاد میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے دشمن کو یہ باور کر سکیں کہ ہم ان معصوم لاشوں کو نہیں بولے، ہم ان آہوں اور سسکیوں کو نہیں بولے جو ان شہیدوں کی ماؤں کے دلوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم۔ جو دل میرا تڑپاتی وہ صورت ہے محمد کی، جو دل میرا تڑپاتی وہ صورت ہے محمد کی۔ گناہگاروں کبھی جنت سے روکا تو، گناہگاروں کبھی جنت سے روکا تو پردے سے آواز آئی کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے 16 دسمبر ثانی پشاور۔ وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی وہ عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ پیارے ساتھیوں، وہ دن آج بھی ہم سب کو یاد ہے جس کا آغاز تو خوبصورت تھا لیکن دہشت گردوں نے نہ بھولنے والے غم سے بھرا دن بنا ڈالا۔ ماں باپ کی زندگیاں، گھروں کی رونقیں، قوم کا مستقبل درجنوں جانوں کو نشانہ بنایا اور بے دردی سے شہید کر دیا۔ اساتذہ کو بچوں کے سامنے زندہ جلا ڈالا۔ اللہ
ظلم کی انتہا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے جب بھی دسمبر آتا ہے. ایسے بہت سے احساس سے دو چار ہے ہمارا ملک، پر آج تک دشمن نہ کبھی ہمارے حوصلے پست کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا. آخر میں ایک شعر سے اجازت چاہوں گا. مومن نہ کبھی گھبراتا ہے نہ شہادت سے ڈرتا ہے. مومن نہ کبھی گھبراتا ہے نہ شہادت سے ڈرتا ہے. وقت نے پھر ہمیں پکارا ہے، دیکھ تو کل بھی ہارا تھا اور آج بھی ہارا ہے. ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. معزز سامعین، میں جب تاریخ کے چند برس پلٹ کر دیکھتا ہوں تو خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہوں. معزز حاضرین، 16 دسمبر سن 2014 کو ایک صبح نمودار ہوئی، لیکن اس روشن صبح کو ظالم دشمن نے خون سے رنگ دیا اور خون ایک ایسی ہولی کھیلی گئی جس کے چھینٹے ہر ماں کے دامن پر جا گرے. معزز سامعین، ان ماؤں کے دلوں پر کیا بنتی ہوگی جنہوں نے اپنے بچوں کو صبح دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا، مگر کچھ ہی دیر بعد ان کے بچے کفن لیے ملے. ان بچوں کے دلوں پر اسلام گزرتا، وہ خوف سوچ کر ہر دل سے آہ نکلتی اور ہر آنکھ نم ہو جاتی. اسکول میں بکھرے ہوئے جوتے اور کتابیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان معصوم جانوں نے کس حد تک کوشش کی. معزز سامعین، ان ماؤں کے دلوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی جنہوں نے اپنے بچے اسکول کے لیے روانہ کیے اور آخری سفر کے لیے روانہ کیے. سنت فرعون ادا ہوئی اسلام کے نام پر، سنت فرعون ادا ہوئی اسلام کے نام پر، جنت بٹ رہی ہے یہاں معصوم بچوں کے نام پر. معزز سامعین، میرے پاکستان کے بچوں کو لہولہان کر دیا. آج 140 سے زائد معصوم بچوں کی شہادت کو آٹھ بار ہو گئے. شہید نہ جب حق ہوتا ہے نہ مردہ ہوتا ہے، بلکہ شہید تو زندہ ہوتا ہے. تم زندہ ہو اے میرے وطن کے شہزادوں، تم زندہ ہو اے خوشبو کے پھول، اے روح تم زندہ ہو. معزز سامعین اور میرے معزز حاضرین، ان ماؤں کے لخت جگر اللہ کی برہا میں داخل ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا ہی اجالا ہے. معزز سامعین، علامہ اقبال نے ہمیں کھوئی عظمت یاد دلائی، ایمان و یقین کا ولولہ عطا کیا، قربانی کا باطل سے ٹکرانے کی ہمت بخشی، شجاعت، دیانت اور امانت کا سبق دیا، مرد مومن کو اپنے مقام بلند سے آگاہ کیا اور برملا بتلایا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تو دور کا آغاز ہے. معزز سامعین، قسام ازل نے حضرت علامہ اقبال کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا. ان کے اشعار کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کا منظوم ترجمہ. ان کے افکار کیا ہیں؟ حکمت و دنائی کا حسین گلدستہ. ان کے مضامین کیا ہیں؟ معنی و مفاہیم کا ٹھانٹے مارتا سمندر. اور ان کے خطبات کیا ہیں؟ درد و خلاص کے جذبوں کی بارات. سنا ہے کسی کافر نے پوچھا تھا، اے اقبال، کیا تم مانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں، کیونکہ جب مجھ پر اشعار کا نزول ہو سکتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا نزول کیوں نہیں ہو سکتا؟ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. Today the topic of my speech in 16 December, the Black Day. The month of December reminds us for the Army Public School misfortune that took place in Peshawar. This day holds a special place in the hearts of every Pakistani, but for all the wrong reasons. On this Black Day, more than 144 people, including innocent children, were gunned by the monsters who did not to think for a second before killing a child. The image of those blooded classroom and uniform also depicted the helpless situation of the people who had faced that terror. The entire nation remembers the martyrs of APS and empathize with their families.
مفلس شہر کو دنمان سے ڈر لگتا ہے، مفلس شہر کو دنمان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دنمان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ہے اثار و اخوت مدینے جیسی، اب کہاں ہے اثار و اخوت مدینے جیسی، اب مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ آج سے ٹھیک 8 سال قبل 16 دسمبر 2014 کا وہ سیاہ دن کس کو یاد نہیں، جب ملک شہر پشاور میں خونی دستہ رقم کی گئی، چھوٹے بڑے بزرگ ہر ایک کے دماغ پر نام بیٹھنے والی نقوش چھوڑ گئی۔ اس قیامت کو بیان کرنے کی نہ مجھ میں سکت ہے اور نہ ہی میرا احساس اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ کہیں تو بندوق کے نالیوں کے شعلہ وہ تو بصارت کو جگا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں گولیوں کی ترتراہٹ وہ تو بصارت کو کھانا کھا رہی ہوتی ہے کہ آؤ بقا کا عالم برپا تھا، اور کہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ راگل اپنے والم معصوم بچوں کے منہ سے نوح نکال رہے تھے۔ وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی وہ عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے وہ شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے وہ شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا جب مائیں اپنے جگر سے لپیٹ کر رو رہی تھی، باپ اپنے گوشوں سے لپٹ کر دہاڑے مار رہے تھے، بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھ کرنے کی ضد کر رہی تھی، گویا ہر آنکھ اشک بار رہے ان پھولوں کے لیے، ہر آنکھ اشک بار رہے ان پھولوں کے لیے جو لڑے تھے باغ میں جھولوں کے لیے۔ نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں ان کو سکولوں کے لیے۔ پیارے ساتھیوں، 16 دسمبر 2014 یہ وہ دن تھا جب ہم نے عرض پاکستان کے پھولوں کو مسلطے دیکھا، یہ وہ دن تھا جب ماؤں نے اپنے لالوں کو، اپنے جگر کے گوشوں کو اپنے سینے بچھڑتے دیکھا، یہ وہ دن تھا جب چھوٹے چھوٹے تاروں نے بارود کی بو پہلی دفعہ سونگی تھی، یہ وہ دن تھا جو ان کا آخری دن تھا۔ تو خون کے آنسو اڑانے والوں، بزرگوں کے سہارے چھیننے والوں، تم نے ایک پرنسپل کو مارا تو یہاں لاکھوں پرنسپل پیدا ہوں گے، تم نے 11 اساتذہ کو مارا تو یہاں بے شمار اساتذہ پیدا ہوں گے، تم نے چند سپاہیوں کو مارا تو یہاں سپاہیوں کا سیلاب آئے گا، تم نے ایک تمور کو مارا تو یہاں لاکھوں تمور پیدا ہوں گے، تم نے ایک عزیر کو مارا تو یہاں لاکھوں عزیر پیدا ہوں گے، تم نے ایک سلمان کو مارا تو یہاں لاکھوں سلمان پیدا ہوں گے۔ دورے قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد، دورے قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تمہاری انتہا کے بعد۔ آخر میں پاک آرمی اور APS کے بچوں کو سلام پیش کروں گا۔ محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتا ہوں، محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتا ہوں، وفا کے دل نشیں قصے تمہارے نام کرتا ہوں، سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، تر و تازہ وہ گلدستے تمہارے نام کرتا ہوں۔ کہا ہے باپ نے اب چوم کر اس دیس کی مٹی کو، کہا ہے باپ نے اب چوم کر اس دیس کی مٹی کو، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتا ہوں۔ شکریہ۔ عزیز طلباء، جب بھی 16 دسمبر آتا ہے ہر مسلمان بھائی کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے، یقیناً 16 دسمبر پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ تھا۔ عزیز طلباء، جب سے یہ ثانیہ پیش آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک ان ماؤں سے جا کر پوچھیں جن پہ ہر روز قیامت گزرتی ہے، ہر صبح ان کے دل پہ قیامت گزرتی ہے، ہر شام ان کے دلوں پہ قیامت گزرتی ہے۔ وہ دن بھولنے والا دن نہیں ہے، وہ بہت ہی غمزدہ دن تھا، بہت ہی دل دہلان دینے والا دن تھا۔ سامعین کرام، ویسے تو ہر سال ان ماؤں کے دلوں پہ قیامت گزرتی ہے، لیکن جب بھی 16 دسمبر آتا ہے پھر ان کے وہ زخم تازہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان ماؤں، ان اساتذہ، ان طلباء، وہ طلباء جنہوں نے قربانیاں پیش کی،
उन उस्ताज़ा ने भी बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदाना अंदाज से दुश्मनों का मुकाबला किया। उनमें भी उस्तानियाँ भी थी, लेकिन आज जो उनकी माएँ जिंदा हैं, उनके रिश्तेदार जिंदा हैं, उनके भाई जिंदा हैं। आज के दिन हम सब ये अहद करते हैं कि हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं और उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं। सामईन कराम, ये जो हमें पाकिस्तान की सूरत में अजीम नेमत मिली है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा फजल और करम है। आज पूछे ना उन फलस्तीन भाइयों से जिन पे हर रोज नई नई क़यामत टूट पड़ती है। आज पूछे ना कश्मीरी भाइयों से, उन पर सुबह शाम क़यामत टूटती है। और क्यों ना हम उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करें कि जिसने पाकिस्तान की सूरत में एक अजीम शान नेमत हमें अता फरमाई है। सामईन कराम, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज आज़ादी तो है, हम सब अपनी मर्जी के मुताबिक हम काम करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक हर काम को सर अंजाम देते हैं। आखिर में हम सब ये पैगाम देना चाहते हैं दुश्मनों से कि आपके इरादे जो भी हों, आप हमारे इरादों को बस नहीं कर सकते। अगर आज उस दिन हमारे शहीद हुए, आप जो भी कर लें, आप एक बच्चा शहीद करेंगे और इंशाल्लाह हम 100 बच्चा तैयार करेंगे। आप सब ऐद करें आज से, आप जो पढ़ रहे हैं, और हमें यकीन है आप में से कोई बहुत बड़े बड़े उहदों पर फैज होगा, बहुत बड़े बड़े उहदों पर चला जाएगा। और लेकिन उसके लिए एक शर्त है, शर्त ये है कि आज आप मेहनत करें। कराम, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह का महकता चमकता गुलिस्तान है। इसमें से हर खुशबू वाला फूल बिखर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मालिक क़यामत तक ये गुलिस्तान हमेशा और हमेशा सदा व सलामत रहे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन शुहदा के मजीद दर्जात बुलंद फरमाए और उनके वालिदैन को सब्र व जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गहरी झील सी आंखें ना आशना हैं और दिल नफरत अदू के एहसास से अनजान। ये तिफले नादान नहीं जानता कि उसका हर एक कदम उसे मौत के मजीद करीब कर देगा। वो नहीं जानता। वो अपनी माँ से कहता है कि मेरी तबीयत नासाज है, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। उसकी माँ उसको गले से लगाती है और कहती है कि बेटा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े आदमी कैसे बन पाओगे। वो अपने दिल पर पत्थर रख कर स्कूल जाता है और फिर वही होता है, एक जोरदार आवाज उसके पर्दे समात को बेजान कर देती है। जमीन कांप उठती है, उसके नन्हे आज़ाद फिजा में बिखरते हैं। हाथ कांधे से जुदा होकर खून के फवारे को किताबों के अंबारे तले फेंक देता है। सर तन से जुदा होकर मिट्टी के टुकड़ों की जानिब उछाल फेंकता है। फिर मैं देखता हूँ कि मुतअद्दिद लोग गोलियों की बौछार करते हैं तो एक गोली वहां मौजूद 14 साला बच्चे के सीने के आर पार होती है। दूसरी गोली उसके हलक को चीरते हुए खोपड़ी में छेद कर डालती है कि खून के फवारे उबल उबल कर बेबसी का मुजाहरा करते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यौम स्याह मनाता है, लेकिन फिर इस यौम स्याह में किरणें तब फूटती हैं जब जिंदा दिल नौजवान ठीक उसी मकाम पर, ठीक उसी आतिश कशा हूँ, राग हूँ, लेकिन मेरे अंदर लावा है मेरे खून का जो खोलता भी है। गर्दन को मेरी काट कर खुश है मेरा गरीब,
گردن کو میری کاٹ کر خوش ہے میرا غلیم، ارے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے، کہ اس خوں کی جو آگ ہے چہرے پہ عیاں ہے، ہر سانس سلاحوں کی طرح شعلہ فشاں ہے، یہ خون کسی قوت بازو کی طرح ہے، یہ خون کسی لال ترازو کی طرح ہے، جو کاٹ کر دیتا بھی ہے جو بولتا بھی ہے، ارے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے، ارے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے، ارے ابھی تو ہم بھی باقی ہیں، میں کہاں تک جا سکو گے تم، ابھی وعدہ رہا تم سے یہاں نہ آ سکو گے تم، کہ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ کہ تعلیم کا مقصد ہے ایجوکیشن از ناٹ دا نیم آف اینی ڈگری اور سرٹیفکیٹ، ایجوکیشن بٹ ایجوکیشن از دا نیم آف آور ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر ود ادرز ان ریئل لائف۔ اس میں کافی اساتذہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں، کچھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پڑھاتے، لیکن ایک ڈیوائیڈ بن جاتی ہے، ماشاءاللہ یہاں پر ہے نہیں، لیکن ایک ڈیوائیڈ بن جاتی ہے کہ یہ فلاں، یہ تو مطلب جس طرح مثال دے کہ یہ حفظ کا استاد ہے، یہ شعبہ کتب کا ہے، یہ تو ہمیں پڑھاتا بھی نہیں ہے، تو یہ ڈیوائیڈ جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کسی ادارے میں، بلکہ میں تو یہاں تک بھی بچوں کو کہتا ہوں کہ صرف جو اس ادارے کے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ صرف استاد نہیں ہے، بلکہ باہر بھی جتنے ادارے ہیں، چاہے پرائیویٹ اسکول ہے، پرائمری ہے، سرکاری ہے، جو بھی ہے، جس میں بھی جتنے بھی استاد پڑھا رہے ہیں وہ آپ کے بھی استاد ہیں، آپ نے ان کو بھی اسی قدر سے اسی نگاہ سے دیکھنا ہے، ان کی اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح آپ جس استاد سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ڈیوائیڈ آپ ذہن سے نکال لیں اگر آپ کے کسی ذہن میں ہے تو، جو شعبہ کتب کے اساتذہ ہیں وہ بھی آپ کے اساتذہ ہیں، یا شعبہ کتب کے جو طلباء ہیں ان کے جو شعبہ حفظ والے استاد ہیں وہ بھی اسی طرح وہ استاد ہیں جس طرح جو استاد ان کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ ذہن سے چیز نکال لیں، سارے اساتذہ آپ کے استاد ہیں، چاہے آپ کو پڑھاتے ہیں چاہے نہیں پڑھاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے سو رہے ہوں تو جاگ رہا ہو، یعنی جب دوسرے سو رہے ہوں تو جاگ رہا ہو، دوسرے کھیل رہے ہوں تو پڑھ رہا ہو، پھر اگر تیرے مقصد کے سامنے پہاڑ بھی کیوں نہ ہوں ہٹ جائیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ لڈو